تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ بینت، سورہ بینہ کا دوسرا نام لم یکن ہے اور اسے سورہ بریہ اور سورہ قیامہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے۔ اس سورے میں آیتوں کی تعداد 8 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: اہل کتاب میں سے جو کافر ہو گئے اور مشرکین اس وقت تک کفر سے جدا ہونے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جاتی، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاکیزہ صحیفے کی تلاوت کرتا، جس میں درست اور محکم احکام درج ہیں، اور جنہیں کتاب دی گئی وہ متفرق نہیں ہوئے تھے مگر اس وقت جب ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے پوری یکسوئی کے ساتھ، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مستحکم اور مضبوط دین ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور مشرکین آتش جہنم میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہی بدترین مخلوق ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے، یہی لوگ در حقیقت تمام مخلوقات سے بہتر ہیں۔ ان لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ اس کا مقام ہے جو اپنے رب سے خائف رہا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اہل کتاب میں سے جو کافر ہو گئے اور مشرکین اس وقت تک کفر سے جدا نہ ہونے والے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جاتی۔ تفسیر قمی میں اس سے مراد قریش ہیں۔ فرمایا کہ وہ کفر اختیار کیے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ دلیل ثبوت آ گیا۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ بینہ سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی مستقبل کا پتہ دیتا ہے، لیکن یہاں پر گزشتہ یعنی ماضی کے معنی میں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاکیزہ صحیفے کی تلاوت کرتا۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد کا بیان ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد وہ صحیفے جو آسمان میں ہیں، جنہیں صرف پاکیزہ فرشتے ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس میں درست اور محکم احکام درج ہیں، ایسی تحریریں ہیں جو مستقیم ہیں، مبنی بر عدل، جن میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے، اور کہا گیا ہے کہ وہ باطل سے پاک ہیں، اور صحیفوں سے مراد وہ صحیفے ہیں جن میں کچھ لکھا جاتا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوح قلب پر دیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ وہ کسی کتاب سے نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب تلاوت فرماتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ صحیفے میں دیکھ کر پڑھ رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور جنہیں کتاب دی گئی وہ متفرق نہیں ہوئے تھے مگر اس وقت جب ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی۔ کہا گیا ہے کہ اہل کتاب مسلسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے پر مجتمع تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا۔ جب وہ تشریف لائے تو اہل کتاب نے اس معاملے میں تفرقہ کیا اور اختلاف کرنے لگے۔ ان میں سے کچھ ایمان لے آئے اور دوسروں نے انکار کر دیا۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس قرآن لے کر آئے تو انہوں نے آن حضرت کی مخالفت کی اور ان کی تشریف آوری کے بعد افتراق کا شکار ہو گئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے پوری یکسوئی کے ساتھ، یعنی اس کی ذات میں کسی کو شریک قرار نہ دیں، اور گمراہ کن عقائد سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ تفسیر مجمع البیان میں ہے، فرمایا پاک و پاکیزہ رہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مستحکم اور مضبوط دین ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ کا مفہوم ہے
ملت قیمہ کا دین، مضبوط اور مستحکم ملت کا دین۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور مشرکین آتش جہنم میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن کو نازل فرمایا، وہ لوگ مرتد ہو گئے اور انہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کا ارتکاب کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہی بدترین مخلوق ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے، یہی لوگ در حقیقت تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا یہ آیت آل محمد علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ کتاب اعمالی میں جابر ابن عبداللہ انصاری سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے، تو نبی اکرم نے فرمایا تمہارے پاس میرا بھائی آ گیا۔ پھر کعبے کی جانب متوجہ ہوئے اور اپنے ہاتھ سے علی کو تھپ تھپایا، پھر فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کی قسم یہ اور اس کے شیعہ ہی یقیناً روز قیامت کامیاب ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ علی وہ ہیں جو تم لوگوں میں سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے، تم لوگوں سے زیادہ عہد الہی کو پورا کیا، تم سے زیادہ اللہ کے امر پر قائم رہے، تم سے زیادہ رعیت سے انصاف کیا، تم سے زیادہ برابری سے تقسیم کی، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم فضیلت کے مالک ہیں۔ فرمایا تو اس وقت یہ مذکورہ آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریۃ۔ فرمایا کہ جب بھی حضرت علی علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے تو اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تمام مخلوقات میں سب سے بہترین شخص آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے علی، تم اور تمہارے شیعہ سب کے سب خدا کی قسم کل حوض پر تمہارا ان سے ملاپ ہوگا، وہ روشن چہرے والے اور تاج پہنے ہوئے ہوں گے۔ تفسیر مجموع البیان میں اسی مفہوم کی روایت ہے۔ کتاب محاسن میں امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، فرمایا وہ ہم اہل بیت کے شیعہ ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، ان لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہے، اس لیے کہ اس نے انہیں ان کی آرزوں کی انتہائی منزل تک پہنچا دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہ اس کا مقام ہے جو اپنے رب سے خائف رہا۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے شیعوں میں سے ایک شخص سے فرمایا کہ تم لوگ اللہ جل ذکرہ کی جانب سے اہل رضا ہو، اس لیے کہ وہ تم سے راضی ہے اور فرشتے خیر میں تمہارے بھائی ہیں۔ جب تم دشواری میں ہو تو دعا طلب کرو، اور اگر غافل ہو جاؤ تو جستجو کرو، تم ہی بہترین مخلوق ہو۔ تمہارا گھر تمہارے لیے جنت ہے، تمہاری قبریں تمہارے لیے جنت ہیں، تم جنت کے لیے خلق کیے گئے ہو، اور جنت میں تمہارے لیے طرح طرح کی نعمتیں ہیں، اور تم جنت کی جانب روانہ ہو رہے ہو۔ کتاب ثواب الاعمال میں اور تفسیر مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی سورہ لم یکن پڑھے گا تو وہ شرک سے بری ہو جائے گا، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل کر دیا جائے گا، اور اللہ اسے مومن کی حیثیت سے مبعوث کرے گا اور اس سے بہت آسان حساب لے گا۔